قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی باقی گفتگو کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، تم نے یہ سب بحث و تکرار اور مجادلہ کیا ہے، اب بس بھی کرو۔ تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں اور اب مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت دعوے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ قوم نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے بہت طویل کوشش کی اور ہر ایسا موقع دیا جس سے ان کی قوم استفادہ کر سکے، لیکن ان کی گمراہ قوم نے آپ کی گفتار سے ہمیشہ اکتاہٹ کا ہی اظہار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میری اس دعوت پر ان میں فرار کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں تبلیغ بھی کی تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے لباس اپنے اوپر لپیٹ لیے۔ میں نے ان سے اصرار بھی کیا لیکن انہوں نے میری باتوں کی طرف کوئی کان نہ دھرے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے عذاب کا تقاضا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے اور میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں، لہٰذا سزا اور عذاب کی خواہش مجھ سے نہ کرو، لیکن یہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا تو پھر تم اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ معاشرے کو پاک کرنے کا مرحلہ۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان ہوئی ہے اور اس کے در حقیقت مختلف مراحل ہیں۔ ان میں سے ہر مرحلہ متکبرین کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کے قیام کے ایک دور سے مربوط ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل اور پرعزم دعوت کے مرحلے کا تذکرہ تھا، جس کے لیے انہوں نے تمام تر وسائل سے استفادہ کیا۔ یہ مرحلہ ایک طویل مدت پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا گروہ آپ پر ایمان لایا۔ گروہ ویسے تو مختصر سا تھا لیکن کیفیت اور استقامت کے لحاظ سے بہت عظیم تھا۔ قرآن میں اس قیام کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ دور تبلیغ کے اختتام کا تھا، جس میں خدا کی طرف سے معاشرے کو برے لوگوں سے پاک کرنے کی تیاری کی جانا تھی۔ پہلے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 21، نوح کو وحی ہوئی کہ جو افراد ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ تیری قوم میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ صفیں بالکل جدا ہو چکی ہیں، اب ایمان اور اصلاح کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اب معاشرے کی پاکیزگی اور آخری انقلاب کی طرف تیار ہو جانا چاہیے۔ اس گفتگو کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اب جب معاملہ یوں ہے تو جو کام تم انجام دے رہے ہو اس پر کوئی حزن و ملال نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اسرار غیب کا کچھ حصہ جہاں ضروری ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے اختیار میں دے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی گئی ہے کہ آئندہ ان میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ بہرحال ان گنہگار اور ہٹ دھرم لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا جو عالم ہستی کو ان کے وجود کی گندگی سے پاک کر دے، تاکہ مومنین کو ان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے۔ اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ ایک مناسب سی کشتی بنائیں جس میں تمام مومنین سوار ہو جائیں۔